اپنی بات شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے جو بڑا کرپالو ہے، بڑا دیالو ہے، اور اس نے اس پوری دنیا میں اور سنسار میں، یونیورس میں سب سے اونچا انسان کو بنایا، اور انسان کو اس لیے بنایا کہ اس کے اندر اس نے ایسی محبت رکھی، ایسا دل رکھا کہ جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔ اور یہی فرق ہے انسان میں اور دوسرے دنیا میں پائے جانے والی جو مخلوق ہے، جو اس مالک نے پیدا کی ہے۔ وہ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنا سوچتے ہیں، ان کے آگے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور انسان کے اندر جب تک یہ خصوصیت باقی ہے تو اس کو جو اونچا مقام ملا ہے وہ مقام باقی ہے، اور اگر یہ بات نہ رہ جائے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، شکر پیدا کی گئی ہے، اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور وہی اس کی اصل ہے۔ اگر شکل میں مٹھاس نہ ہو تو شکر کس کام کی؟ اسی طرح نمک میں اگر نمکینی نہ رہے تو نمک کس کام کا؟ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں دنیا کے اور اس ہمارے ملک کے، جس کا اپنا اس کی ایک تاریخ رہی ہے، ایک ہسٹری رہی ہے، اور اس میں ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا میں ایک میسج چھوڑا ہے۔ ان کی زندگی ایسی تھی کہ اس زندگی سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ سفر ہمارا اگر غور کیجئے تو اس ملک کی جو اپنی ایک سنسکرتی رہی ہے، ایک اتہاس رہا ہے، اس سے بالکل ہٹا ہوا سفر ہے۔ ہم نے اپنا راستہ بھلا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اپنی اس خصوصیت کو، اپنے اس امتیاز کو پیدا کریں اور زندگی کا پھر نیا سفر شروع کریں۔ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں سے الگ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو انسانوں سے دور کیا جا رہا ہے، آپس میں بھید بھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ جو دوریاں ہیں، یہ دوریاں پھر کسی حد تک نہیں رہتی، بہت آگے جاتی ہیں، اور پھر انسان کو جو اس مالک نے زندگی کا ایک مزہ دیا ہے وہ مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس قدر خود غرضی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آدمی دوسروں کو نہیں سوچتا، صرف اپنے آپ کو سوچتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کم از کم ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے اس ملک کے لیے سوچتے، اس سے آگے میں کہتا ہوں انسانوں کے لیے سوچتے، اس ملک کے لیے سوچتے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ انسان اپنے لیے سوچتا ہے، بہت آگے بڑھتا ہے تو اپنی پارٹی کے لیے سوچتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو تو ہمیں اس سے آگے جانا ہے۔ پارٹیاں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ پارٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا، اور وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر کریں اس ملک کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ سوچ ختم ہو رہی ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے تو اپنے لیے سوچتا ہے، پارٹی سوچتی ہے تو اپنے لیے سوچتی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں کا جو سنویدھان ہے، جو یہاں کا قانون ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر اس کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بانٹا جا رہا ہے، انسانوں کو انسانوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ہم سے پوچھی جاتی ہے، میڈیا کے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو مشن ہے، یہ مومنٹ کیا ہے؟ یہ تو میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ انسانوں کو انسانوں سے قریب کرنے کا ایک مومنٹ ہے۔ انسانوں کو جو انسانوں سے دور کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں۔ کہیں مذہب آڑے آتا ہے، کہیں جاتیں آڑے آتی ہے، آپس میں جو خاندان ہے یہ خاندان آڑے آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان آڑے آتی ہے۔ ایسا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں کیا ہوا تھا ایک زمانے میں، مراٹھی بولنے والوں نے ایک طے کیا کہ ہندی بولنے والے یہاں نہیں آئیں گے، ہم ان کو نہیں برداشت کر پائیں گے۔ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں تو سب سے اونچا ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ پھر اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا ایک گھر ہے، ایک ہمارا چھوٹا گھر ہے، ایک ہمارا بڑا گھر ہے۔
چھوٹا گھر وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور بڑا گھر جو ہمارا ہے وہ ہمارا یہ ملک ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح ہم چھوٹے گھر کی فکر کرتے ہیں، اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹا گھر بھی خیریت سے نہیں ہے، نہ بھائی کو بھائی کی فکر ہے، بلکہ آج تو حال یہ ہے، آپ خبریں پڑھتے ہیں، میڈیا میں جو چیزیں آتی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بڑی ذمہ داری تھی۔ میڈیا اگر اچھی باتیں سامنے لاتا تو اچھی باتیں شاید پھیلتیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا اس لیے تاکہ ہماری چیز دیکھی جائے، پڑھی جائے اور زیادہ دور تک پہنچے، وہ ایسی بات لانا چاہتا ہے، وہ جو اچھی ہو یا بری ہو، لیکن یہ کہ اس کے فالوورز بڑھ جائیں، اس کے دیکھنے والے بڑھ جائیں۔ یہ سوچنے کا انداز عجیب ہے، ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا جو چھوٹا گھر ہے، اس گھر میں بھی کیا ہو رہا ہے، اور کیسی خبریں آ رہی کہ نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، نہ بیٹے کو باپ کی فکر ہے، بلکہ جس کا پہلے کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا، ایک ماں کو جو اپنے بچے سے محبت ہوتی تھی، آج وہ محبت بھی نظر نہیں آتی۔ آج حال یہ ہے کہ ماں بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچے کا بھی شاید خون کرنے کے لیے تیار۔ ہمارا چھوٹا گھر بھی خیریت سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو ہمارا بڑا گھر ہے، ملک ہے، اس ملک کا جو حال ہے، ظاہر ہے چھوٹا گھر خیریت سے نہیں ہے تو بڑا گھر کہاں سے خیریت سے ہوگا۔ ہمیں ایک ایک فرد کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہمارے اندر سے وہ انسانیت نکل رہی ہے جو ہمارا سب سے بڑا اتہاسک چیز ہمارے لیے ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا امتیاز ہے، لیکن آج وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یورپ سے جو کلچر آیا ہے، اس کلچر نے بھی ہمیں بہت غلط راستہ دکھایا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس کا پہلے تصور نہیں تھا کہ باپ بوڑھا ہو گیا، اس کو کہیں کنارے ڈال دو، اس کی کھانسی برداشت نہیں ہے، اور کون اس کی سیوا کرے۔ آدمی فخر محسوس کرتا تھا، خوشی محسوس کرتا تھا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہم ان کی سیوا کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم قائم کیے جاتے ہیں، کوئی باپ بوڑھا ہو گیا تو اس کو لے جا کر وہاں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ میں صاف کہتا ہوں یورپ کا کلچر ہے یہ۔ اور یورپ کے کلچر کی بات یاد آئی، ایک دوست میرے وہاں لندن میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر ایک بھیڑیے کی تصویر لگی ہوئی، ان کو تعجب ہوا کہ بھائی اگر بہادری کی بات ہو تو کوئی شیر کی تصویر لگائی جائے، خوبصورتی کی بات ہے تو کسی چڑیا کی تصویر لگائی جائے، یہ بھیڑیے کی تصویر کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں کہ بھیڑیے کی تصویر کیا چیز ہے؟ یہ یہاں کا جو کلچر ہے، یہ اس کلچر کی عکاسی کرنے والی تصویر۔ یہاں سکھایا جاتا ہے کہ تم اگر چل رہے ہو، کوئی بوڑھا تمہارے راستے میں اگر سامنے آ جائے، اس کو دھکا مارو اور آگے چلے جاؤ۔ یہ انسانیت ہے، یہ جانوروں کا طریقہ تھا، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ خود غرضی نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔